بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون وفي مقام آخر وقوله منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد وفي مقام آخر أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج تقریباً 28واں روزہ ہے۔ غور کرے 8 اپریل 2024، 28 روزہ، 28 رمضان 1445 ہجری اور بروز پیر ہے، بروز پیر۔ بہر کیف عرض کرنا یہ ہے کہ سلسلے کی آخری کڑی آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر آخر میں مختصر دعا بھی کریں گے۔ آج یہ سلسلہ تقریباً اللہ نے اپنے فضل سے ختم ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام، ایسے ہی شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، اسی طرح یونس علیہ السلام ہیں، اصحاب القریہ کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، کالوت بن یوقنا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، اور ایسے ہی حضرت شمویل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اور آخر میں تذکرہ جو چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کے حالات کل ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام کے بھی حالات ہیں، اور آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ تقریباً 28 یا 30 یا 26 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن کریم میں ہیں۔ 26 کے تو سری ملتے ہیں، لیکن کچھ انبیاء کے صرف نام ہے، ان کے قصص زیادہ تفصیلاً نہیں آئے ہیں۔ الیاس علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ نہیں آیا، ایسے ہی یسوع علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ نہیں آیا، ذوالکفل کا تذکرہ زیادہ نہیں آیا، حضرت خضر کا تذکرہ مختصر ہے، حضرت عزیر کا تذکرہ مختصر ہے۔ تو جن انبیاء کے تذکرے مختصر تھے ہم نے ان کے تذکرے زیادہ نہیں کیے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گیا، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے ساتھ آ گیا، اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ
وہ اسحاق علیہ السلام ہے اور یوسف علیہ السلام، ان انبیاء کے تذکرے آ گئے ہیں۔ تقریباً ہم یہاں تک پہنچے ہیں کم علمی بساط کے مطابق جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور بڑی کوشش کی گئی یہاں تک کہ اس کو صحیح معنوں میں صحیح روایات آپ کے سامنے رکھے، جو من گھڑت واقعات ان کی طرف اشارہ بھی کرنا، تاکہ آئندہ آپ جب اس کو پڑھے سنیں تو آپ کو یقین ہو کہ یہ من گھڑت واقعات ہے یا تو اسرائیلی روایات ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تقریباً یہاں تک پہنچے تھے کہ مریم جو پاک باز خاتون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزگی انہیں نصیب فرمائی، اور کیوں نہ ہو مقام بیت المقدس کا ہو، جن کے والد عمران جو ہے بیت المقدس کے امام ہو، حنہ بنت فاقودہ خود نیک خاتون ہو، ان کے خالو وقت کے نبی زکریا علیہ السلام ہو، ایسی تربیت پائی ہے تو کیوں نہیں پاک دامنی کی زندگی رہے گی۔ کل ہم نے یہاں تک سنے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم کو جو والدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جب اپنے بچے کو لے کر آئی ہے قوم کی طرف، کل ہی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ جب وہ گھر میں تھی تو پھر وہ باغ میں کیسی چلی گئی؟ اللہ کے بندو، باغ میں زوجہ وہاں تولد ہوا ہے اور 40 دن کے بعد اپنی قوم کے پاس پہنچی ہے۔ عورت پاک ہوتی ہے گندگی سے 40 دن کے بعد، آ رہی بات سمجھ میں؟ 40 دن کے بعد پاک ہوتی ہے، تو وہ پاک ہونے کے بعد اپنے بچے کو لے کر آئی ہے۔ کوئی بھی عورت بلکہ اگر دوا خانے میں ہو تب بھی اپنے بچے کو ہاتھ میں نہیں لیتی جو گندگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ تو وقت کا پیغمبر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ساری صفات ان کو پاکی کرتے ہیں، لیکن اپنی قوم کے پاس جب پہنچی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ 40 دن گزرنے کے بعد اپنی قوم کو لے کر قوم کے پاس لے کر آئی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ آ جائے، آخری دن ہے، اس کے بعد نہیں کہیں گے ہم آپ سے، آ جائے قریب سامنے تاکہ ہم کچھ دو باتیں آپ سے کر سکیں۔ آ جائیے، اللہ خوب جزائے خیر دے آپ کو، ماشاءاللہ۔ تو بہرکیف عرض یہ کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ابھی گہوارے میں بچے کو لے کر آ رہی ہے، اور چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلک من انباء الغیب نوحی الیک۔ پاکیزگی اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے مریم کو بتا دیا تھا، آپ ڈرو نہیں۔ اگر قوم سوال کرے کہ بچہ کہاں سے آیا تو کہنا مجھے روزہ ہے، میں بات نہیں کرتی۔ اس زمانے میں چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسے ہمارا روزہ ہے ویسے روزہ چپ ہونے کا ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ آج مجھے روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جب نشان اور جب تیری پاک دامنی پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو تجھے پاکی بیان کرنے کے لیے زبان کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تیری پاکی ہم خود بیان کریں گے۔ اور کیسے بیان کر رہے ہیں؟ جب قوم پوچھ رہی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اور آپ کو کل کہا گیا ہارون ان کے بھائی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے اپنے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھتے تھے، اپنے نام انبیاء کے اوپر رکھتے تھے۔ اور آج کل کا الگ ہی رواج چل پڑا ہے کہ کوئی نیا نام دو عالم صاحب، نیا کہاں سے لانا ہے؟ کوئی نیا نام ہو۔ اس سے ایک عالم صاحب حج کے ایام میں ہے نا اپنے عمل پورے کر رہے تھے، ان کا ایک دوست تھا وہ بھی عالم دین بڑا، تو بات کرتے کرتے کہنے لگا عالم صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ہی میری بچی کا نام رکھ لے۔ تو کہا کہ دیکھو کتنے اچھے اچھے پیارے نام ہیں، نام رکھو عائشہ، نام رکھو جویریہ، نام رکھو ختیجہ۔ وہ عالم دین اس عالم سے کہنے لگے نہیں یار یہ تو پرانے نام ہو گئے، چونکہ میری بیوی جو ہے وہ ماڈل ٹائپ ہے، تھوڑا کوئی ماڈل نام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کا نام، میں فلمی ایکٹر کا نام نہیں لیتا، ایک مقدس تذکرہ چل رہا ہے، اس ہیروئن کا نام کہا کہ یہ نام رکھو۔
کہا کہ یار عالم صاحب تم نے شرمندہ کر دیا ہیروئن کا نام. کہا کہ تم ماڈل نام ڈھونڈ رہے ہو، اس سے ماڈل نام تو ملنا نہیں ہے، رکھنا ہو تو پھر یہ رکھو. وہ عالم صاحب کہتے میں نے جب یہ کہا یہ نام رکھو تو صبح سے شام تک میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا انہوں نے. کہا کہ میرے بھائی تم نے تو پوچھا تھا اچھا نام رکھو، کوئی ماڈرن، میری بیوی ماڈرن ٹائپ ہے تو ماڈرن نام رکھو، تو ماڈرن نام دے دیا. اب ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تو لوگ ایک نہیں 50 نام 2 دن 3 دن کے بعد کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے ہمیں کہ اچھے سے نام دو، عدد نکال کے نام دیتے. 50 نام 60 نام دینے کے بعد بھی عالم صاحب کوئی اور ہے. ارے بات آخری میں جملہ ہوتا نیچے چھوٹا سا میسج. تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں پاکیزہ نام رکھیں گے تو اللہ صفات ایسے پیدا کرتے ہیں. آری بات سمجھ میں؟ اس سے میں نے کل آپ کو شاید سنایا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مولد له مولود فسماه محمدا تبرکا باسمی وحبا لی کان مولود فی الجنہ، کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اپنے بچے کا نام محمد رکھے صرف مجھ سے محبت کرتے ہوئے اور میرے نام محمد کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو نبی فرماتے اس نام محمد رکھنے کی بنیاد پر اللہ اس کے ماں باپ کو اور بچے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. وہ تو نام پسند ہی نہیں آتے لوگوں کو. ہاں اتیا فتیا جینا بھیکیا اور دگڑو یہ دیہاتوں میں دیکھو پھر ساری زندگی لڑکتے پھر ایسے ہی جو نام ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا زندگی ایسی گزرتی. تو نام کے اثرات بڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی گزر رہے تھے، ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ میری گھر بچی ہوئی ہے، اس کا نام آپ رکھ لے. میں بات ختم کر دوں گا پھر میں اپنے عنوان پر آ جاؤں گا، یہ عنوان نہیں ہے میرا. لہذا اللہ کے نبی سے کہا یا نبی اللہ اس کا نام رکھے بچی کا. نبی نے اس کا نام ام خیر رکھا. اللہ کے نبی پہنچے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ نہ سوچنا اللہ نے تمہاری تلواروں کی زور پر تمہیں فتح نصیب فرمائی ہو، بلکہ اللہ نے اس بچی کے نام ام خیر کہ خیر کی ماں، اس نام کی برکت سے اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے. اللہ ایسے اثرات ڈالتے ہیں. نبی گزر رہے کہ 2 پہاڑ درمیان میں اس کا نام کچھ، اس کا نام کچھ. نبی نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ فاض ہے، اس کا نام مفز ہے، یہ ذلیل کرنے والا، یہ رسوا کرنے والا. نبی نے پورے صحابہ کو لمبا چکر لگایا لیکن اس راستے سے نہیں گزرے. جو راستہ ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، اس راستے سے ہم گزرنا پسند نہیں کریں گے. ایک کو فرما پانی لاؤ، وہ پانی لانے بھاگنے لگا، میں روک رہا ہوں. نام کہا کہ میرا نام مرہ، مانا ہوتے کڑوا. او بھائی تیرا نام ہی کڑوا ہے تو کیا میٹھا پانی پلائے گا، بیٹھ جا بابا. دوسرے کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی نبی کے پاس آتا، نام عبد شر ہے کہ برائی کا بندہ. نبی فرماتا نہیں تو عبد خیر ہے، تو بھلائی کا بندہ ہے، بھلائی والے کا بندہ ہے. ایسے نبی نام تبدیل کرتے. بہرے کہ تو فرمایا کہ جب پہنچنا اور اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلی مرتبہ دھرتی پہ رکھا گیا ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا ہم تمہیں بیٹا یحییٰ دے رہے ہیں. یہ یحییٰ نام زمین آسمان پہ پہلی مرتبہ رکھا جائے گا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اے مریم ہم تمہارے بچے کا نام عیسیٰ رکھتے ہیں. عیسیٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اللہ انتخاب کر رہے ہیں. لہذا فاشارت الیہ، جب قوم کے پاس آئی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. قوم کہنے لگی، میں نے آپ کو کہا اس زمانے میں لوگ نام اپنے کو پیغمبروں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے. تو اس میں ایک ہارون نامی بہت نیک آدمی تھا. چونکہ یہ پاک دامن، اس کی عفت، اس کی پاکی، اس کی عبادت اور اس کا تقوی طہارت پوری قوم میں مشہور تھا. مریم کیسی پاکیزہ خاتون ہے. تو اب جب بچہ گود میں دیکھا، انجان بچہ، تو کہنے لگی تو اے ہارون کی بہن، یعنی جیسا ایک نیک ولی ہے تو بھی تو اس کی بہن ہوئی عبادت کے طور پر. اے ہارون کی بہن. اور بعض لوگ بولتے، میں نے کل آپ کو سمجھا دیا تھا، لوگ کہتے کہ ان کے بھائی کا نام ہارون تھا. ارے بابا جب ہارون ہی نام ہوتا تو ماں کی منت تو پوری نہ ہوئی. پھر ماں نے تو منت مانگی تھی، انی نذرت للرحمن انی وضعتها انثی، کہ میں نے تو بچی پیدا کر دی ہے. اگر مجھے لڑکا ہوتا تو میں کعبہ بیت المقدس کو دے دیتی. اگر مریم کا بھائی پیدا ہوتا تو پھر مریم نہیں ہوتی بیت المقدس میں، بلکہ ان کا بھائی بیت المقدس میں ہوتا. وہ تو منت پوری ہو جاتی اسی وقت. لیکن ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. بعض لوگ کہتے کہ ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کا زمانہ الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس کی تقریباً 1000 سال کے اور بعد کا ہے. بڑا لمبا زمانہ ہے.
تو بہرکیف عرض کرنا ہے اس زمانے میں ایک ولی کا نام ہارون تھا، اور چونکہ وہ بھی عبادت گزار یہ بھی عبادت گزار، دونوں کی صفات ہے، اس لیے قوم نے کہا اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سو وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ عمران ایسا باغی تھا، نہ تیری ماں ایسی فاحشہ تھی، کیا گویا تو نے ایسا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا ایک کام کرو، آپ نے بات نہیں کرنا ہے، قوم سے کہنا میرا روزہ ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اشارہ بچے کی طرف کرنا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو بچے کی طرف جب اشارہ کیا نا میرے بچے سے بات کرو، تو قوم کیا کہتی پتا، اچھا گناہ تو کیا اگر ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، کیا مطلب بچہ بھی تیری گود میں، کیا بچہ بھی بات کر سکتا ہے، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ لیکن جب اشارہ کیا گیا تو اللہ نے کہا تھا مریم آپ نے زبان نہیں کھولنا، تیری پاکی ہم بیان کریں گے، ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، اے عمران کی بیٹی مریم، اور کون جو اپنی پاک دامنی جس کے تذکر اللہ آسمانوں سے کر رہے ہیں، اور صرف پورے قرآن میں مریم نام اسی لیے لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاکی بیان کرنا تھا، اگر پاکی بیان کرنا نہ ہوتی پورے قرآن میں مریم کا نام تک آپ کو نہ ملتا، مجھے آپ کو میسر نہ ہوتا، لیکن ایک نام مریم جو لیا گیا صرف ان کی پاکی بیان کرنے کے لیے، ورنہ کسی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، اور ایک صحابی زید کا نام ہے بس، ورنہ کسی کا نام نہیں ہے، ہاں شان نزول واقعات بہت مل جائیں گے لیکن نام کسی عورت کا نہیں ملے گا، اور ایک صحابی کا نام ہے بس۔ اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں جب قوم نے کہا کہ بچہ بول سکتا ہے، جب اشارہ کیا ہے تو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ تذکرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پاکی بیان کر رہے ہیں کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے ذہن ہی ان تمام یہودیوں کو اللہ نے ختم کر دیا کہ جو تم خدا سمجھتے ہو، آنے والا خود کہہ رہا کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وآتانی الکتاب میں اللہ نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو کتاب مجھے انجیل بھی عطا کی ہے۔ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کوئی خدا بن کر دنیا میں نہیں آیا ہوں۔ اس سے کہ 3 فرقے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے ابھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جہاں پر بھی رہوں برکتوں کے ساتھ مجھے نازل کیا گیا، مجھے نماز کا حکم دیا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے میری والدہ کی خدمت کرنے کی اجازت دی ہے، مجھے حکم دیا ہے۔ والدیہ، حضرت یحییٰ نے کہا تھا والدیہ میرے ماں باپ کا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے والدتی میری والدہ کا، میرا باپ کوئی نہیں ہے، صرف میری والدہ ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو کم سے کم عیسیٰ کو پیدا کرتے ہوئے ماں تو زندہ ہے یہاں پر، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، وہاں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، یہاں بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ارے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے گئے خلق عادت کے طور پر تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت بھی تو معلوم پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک قول الحق الذی، کہ دیکھو یہ جو ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں تم شک کر رہے تھے کہ یہ مریم نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہے، یہ بات حق ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری والدہ یہ کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ تب جا کے قوم کو پتہ چلا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک ہے اور ماں مریم بھی پاک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے عجیب زندگی ان کی ہے، عجیب زندگی، ایسے زاہد، ایسے متقی، ایسے پرہیزگار نبی اور ایسے اللہ کی طرف آہوازی کرنے والے، اتنی سادگی، جہاں چاہتے زمین پر بیٹھ جاتے، سونے کا وقت آتا زمین پر لیٹ جاتے، نہ زندگی بھر کوئی گھر رہا، نہ کوئی اپنی جائیداد رہی، نہ کوئی اپنی ملکیت رہی، جہاں موقع ملا بیٹھ گئے، جہاں موقع ملا سو گئے،
کھانا صبح مل گیا کھا لیا، شام میں مل گیا کھا لیا، اور صبر اور روزے کی حالت میں زندگی گزارنے والے بڑی اللہ نے نرمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ یاد رکھو ہم نے تمہاری تائید کی ہے جبرائیل کے ذریعے سے، جبرائیل نے پھونک ماری، تم پیدا ہو گئے ہمارے حکم سے، تمہاری ماں مریم کی پاکی ہم نے بیان کی ہے، میرے احسانوں کو یاد کرو۔ اور کہہ رہے کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چند معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور انہی کے دور میں جو یحییٰ علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، یحییٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے۔ نبوت کے تذکرے تو بچپن سے اللہ نے کر دیے تھے، جب یہ بڑے ہوئے ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے کے 5 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، حضرت مریم کی وفات، اور ان کو وہی بیت المقدس کے اطراف میں دفن کیا گیا فلسطین کے علاقے میں۔ بہرکیف اللہ فرما رہے میں نے نبی عیسیٰ کو ایسا معجزہ دیا تھا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یہ مٹی کا پرندہ بناتے، کھوکھلا ایک مٹی کا گڑیا کی طرح پرندہ بناتے، فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس میں ایک پھونک مارتے اللہ کے حکم سے پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی پھونک سے زندہ کر کے پرندے کو اڑا سکتے ہیں تو میرے نبی عیسیٰ کو کیوں آسمان پر نہیں اٹھا سکتے؟ جب اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ پرندے میں پھونک مارے جو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جب اوپر اڑا دیتے ہیں تو عیسیٰ بھی تو اوپر اٹھانا کون سی مشکل چیز ہے اللہ کے لیے؟ اچھا ماں کی پیٹ سے کوئی نابینا ہوتا یا کوڑی ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کی سفیدی ختم کر دیتے، اس کی بینائی کو اللہ دوبارہ لوٹا دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گھروں میں کیا ہے اللہ کے حکم سے خبر دیتے، تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ نے ایسے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کرتے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے سے کہتے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ بہت سارے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، لیکن قوم تب بھی ایمان نہیں لا رہی ہے، اتنے دیکھ کر بھی 12 یا 13 لوگ ایمان یا 17 لوگ ایمان، یعنی پوری قوم باغی بنی ہوئی ہے۔ یہود اور نصارہ خاص طور سے باغی بن گئے۔ یہود جو تھے وہ اتنے باغی بن گئے کہ دیکھو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس کے قریب آ رہے ہیں۔ بادشاہ کو کہا منافقانہ طور پر کہ دیکھو عیسیٰ کو قتل کرنے کا انتظام کرو۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اتنے معجزات، تھوڑا دل پہ ہاتھ تو رکھ کر دیکھو، اگر کوئی نبی میرے آپ کے سامنے ہوتا ایسے معجزات دکھاتا، ہم کلمہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اگر کفر میں بھی ہوتے تو دل گوارا نہیں کرتا اتنے معجزات ہونے کے باوجود بھی یقین نہ کرے کہ اللہ کی ذات حق ہے۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا پیر ایسے اٹھایا اور سمندر کے کنارے مٹی پیر پہ ڈال رہے تھے، مٹی ڈال کے پیر کھینچ لیتے اور وہ گھونسلہ بن جاتا۔ گھونسلہ ٹھیک ہے، بچے گھونسلہ بناتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہارون رشید کا قافلہ گزرا، کہا بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کہ گھر؟ کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ کہا کہ جو خریدے گا پھر میں دعا بھی دوں گا۔ کہا کہ قیمت کیا ہے؟ 1 دینار، جو اس کو خرید لے 1 دینار کے بدلے تو میں اس کو دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایسے ہی عالی شان محل عطا فرمائے۔ ایک مجنون تھے، اپنے مجذوبانہ طور پر کہا کرتے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ایک پاگل ہے، پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، لوگ ان کو مجنون کہتے، حالانکہ پاگل نہیں تھے وہ۔ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زبیدہ خاتون جو ان کی بیوی، ان کا قافلہ گزرا پیچھے سے۔
تو کہا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کہا کہ قیمت 1 دینار۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ اس کے بدلے اگر تم خریدو تو میں دعا کروں گا اللہ سے اللہ تمہیں جنت میں محل دے۔ اب اللہ تعالیٰ اقسم علی اللہ الابر، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی ذات پہ کبھی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسموں کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مذاق سے کہا ہوگا لیکن اللہ بات کو رکھ لیتے ہیں۔ لہذا زبیدہ خاتون بڑی نیک تھی، اتنی نیک کہ صبح سے شام تک 500 لڑکیاں اس کے محل میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بہت نیک خاتون۔ لہذا 1 دینار دے دیا اور چلی گئی۔ شام میں ہارون رشید سویا ہوا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں کھڑا ہوں اور جنت کے دروازے کے اوپر میں نے دیکھا محل کے اندر کہ ایک محل بڑا نظر آ رہا ہے اور محل کے اوپر نام لکھا ہے زبیدہ۔ تو خواب میں دیکھا کہ زبیدہ تو میری بیوی کا نام ہے۔ تو جب داخل ہونے لگے تو فرشتے نے روک کر کہا کہ تم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ تمہاری بیوی کا۔ کہا کہ بیوی تو میری ہے نا، میں نہیں جاؤں تو پھر کون جائے گا؟ کہا کہ نہیں، جس نے اس کی قیمت لگائی ہے وہ جائے گا، تم نہیں جاؤ گے۔ فوراً آنکھ کھل گئی اور سویرے کی بات یاد آ گئی کہ وہ بہلول دانا ایک چھوٹا سا گھر 1 دینار کے بدلے بیچ رہا تھا۔ بیوی سے پوچھا، کہا کہ ہاں مجھے بھی کہا تھا، میں نے خرید لیا تھا۔ ہارون رشید چلے بہلول دانا کے پاس، بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح میں بہلول دانا سے ملاقات کی۔ بہلول دانا سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم وہ گھر بیچنا چاہتے، قیمت کیا ہے اس کی؟ بہلول دانا نے کہا کہ جتنے تمہارے خزانے کے اتنے سارے دے دو تب جا کے یہ چھوٹا سا گھر تمہیں بیچوں گا۔ کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ کل بیچ رہے تھے 1 دینار قیمت تھی، اب سارے جہاں کی قیمت مانگ رہے ہو۔ تو جو آپ کو بات بتانا تھی کہ بہلول دانا نے کہا پہلے سودا بن دیکھے تھا، اب چونکہ تم دیکھ کر آئے ہو تو اس کی قیمت ساری دنیا کی دولت لگا کر ملے گا۔ تم نے بھی تو خواب دیکھ کر آئے ہو نا۔ یہ اللہ والوں کے واقعات ہے، ما یلق بشانہ، جو اللہ تعالیٰ ان کی شان شان رکھے۔ لیکن بتانے چاہ رہے اتنے دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معجزات دکھا دیے۔ ہاں دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا۔ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس کو ایمان نہیں کہتے۔ لہذا اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مبارک ان لوگوں پر جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، ان کو 7 مرتبہ مبارکبادی ہو۔ اور میرے آپ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرکیف عرض کرنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اسے معجزات عطا فرمائے، حتیٰ کہ مردوں کو کم باذن اللہ کہتے زندہ ہو جایا کرتے۔ اللہ نے وہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ بلکہ کنز ایک کتاب ہے، اس میں ملتا ہے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے۔ حالانکہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات سنے ہوں گے، لیکن ہم صرف ایک بات یہاں ٹچ کرتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے تھے۔ لیکن ایک کنز کتاب صفحہ 60 پہ ملتا ہے کہ گزر رہے تھے۔ گزرتے گزرتے حواریوں نے کہا یار بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا نظم بھی تو کرو۔ حواری ان کے ماننے والے، اور یہ کون تھے؟ سب کے سب کپڑا دھونے والے لوگ تھے، جن کو دھوبی کہتے ہیں، یہ کپڑا دھونے والے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، یہ وہاں کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ کیا کپڑا دھونے کا، گندگی دھونے کا کام کرتے ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دل کو دھونے کا کام بتاتا ہوں۔ اور اپنے ساتھ لے کر آئے، ان کو کلمہ پڑھایا، لہذا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو ان کو حواری کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صحابی ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ سے کہا کہ کھانے کا نظم کرو یار کوئی۔ تو کہا کہ ٹھیک اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہی بھیجی کہ دیکھو پاس میں ایک وہ باغیچہ ہے، اپنے حواری سے کہو داخل ہو جاؤ، جتنا کھانا کھا لو۔ اللہ کے حکم سے داخل ہو گئے۔ اب جو پھل کھا رہے ہیں، پھل کھاتے کھاتے اچانک پھل کا جو باغ کا مالک تھا وہ مالک آ گیا۔ جب مالک آ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اچھے نفوس والے، اچھے لباس والے، چہرے پر رونق ہے اور نیک لوگ معلوم ہوتے گئے۔ ہاذا زرعی ہاذا مالی ورثتھا لی آبائی، یہ کھیتی میری، یہ جائیداد میری، میرے ماں باپ نے مجھ کو اس کا وارث بنایا، تم ہوتے کون ہو میری اجازت کے بغیر داخل ہونے والے؟ تم کیوں کر داخل ہو گئے میرے باغ میں؟ ان کو ڈانٹنے لگے۔ تو سارے حواری نے کہا کہ ہم نہیں، وہ دیکھو باہر کھڑا ہے ایک، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کھا رہے تھے، باہر تھے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا. یار تم بڑے بھلے معلوم ہوتے ہو، میرے باغ میں میری اجازت کے بغیر داخل کیسے ہو گئے تم لوگ، اور کیسے میرے پھلوں کو نقصان کرنا شروع کر دیا، کیسے اس کو کھانا شروع کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام حیران کہ میں نے مانگا تو اللہ سے تھا، حکم اللہ نے مجھے دے دیا. تب میں نے ان کو کہا، اب یہ آ کے کہتا کھیتی میری، جائیداد میری، پراپرٹی میری، میں اس کا مالک. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ آپ سے مانگا تھا، آپ نے کہا، اب یہ میرا گریبان پکڑتا ہے. اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ تم اس کھیت کے پاس کھڑے رہو اور کہو کم باذن اللہ، کہ اللہ کی حکم سے زندہ ہو جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے گئے اللہ کے کہنے پر، اور یہ ڈانٹ رہا، برا بھلا عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، اس کو نہیں پتا بھی کیا منظر ہونے والا ہے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو خدا کی قسم روایت میں ملتا ہے آدم علیہ السلام تک جو جو اس کھیت کا مالک بن کے مرا تھا، اللہ نے دوبارہ سب کو اس کھیت میں پیدا کیا. ہر درخت کی ڈالی کے پاس 100 مرد عورت کھڑے ہیں اور وہ کہتے ھذا زرعی وھذا مالی ورثتھا لآبائی، یہ کھیتی میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، اس کا مالک میں ہوں، اور یہ مجھے اپنے ماں باپ نے وراثت میں دیا ہوا تھا. اللہ کے نبی عیسیٰ کہہ رہے دیکھو تم کہتے ہو میری ہے نا، یہ تمہارا باپ جو مر گیا تھا زندہ ہے، دیکھو وہ بھی آواز دے رہا ہے کہ کھیتی میری ہے. وہ دیکھو تمہارا دادا بھی کھڑا ہے، وہ آواز دے رہا کھیتی میری ہے. اس کا باپ بھی کھڑا کر زندہ کہہ رہا کھیتی میری ہے. یہ کہانی چلے گی آدم علیہ السلام تک. جیسے تم آج کہہ رہے کھیتی میری ہے، کل تمہارا باپ کہتا کھیتی میری ہے، اس سے پہلے تمہارا دادا بھی کہتا کھیتی میری ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ نے ساری زمین اللہ کی ہے. اللہ وقتی طور پر کسی کو دیتے ہیں، اس کے بعد ابا نے تم کو دے دیا ہے. جیسے کل ابا تمہارا اپنی کہہ رہا تھا، آج تم اپنی کہہ رہے ہو. مرنے کے بعد تمہارے ماں باپ کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے بھی اس کو اپنی کہیں گے. اور یاد رکھنا سارا جہاں مر جائے گا، یہ زمین اللہ کی ہے. اللہ وقتی طور پہ کسی کو اس کا مالک بنا دیتا ہے. یہ تمہاری خود کی نہیں ہے، اللہ نے وقتی طور سے مالک بنا. جیسے اس سے پہلے تمہارا ابا اپنی کہتا تھا، آج تم اس کو اپنی کہہ رہے ہو. کل جب ہوگا تمہارے بچے اس کو اپنی کہیں گے، جیسے تم آج اس کو اپنی کہہ رہے ہو. ایک لمحات نے ساری حقیقت دنیا کی سمجھا دی. اب وہ روتا روتا جو گریبان پکڑ کے اب قدموں میں گر کے رو رہا ہے، معذرۃ الیک یا نبی اللہ وما لی لک حلال انی لم اعرف، یا نبی اللہ مجھے معاف کرے، اب میں سمجھ میں آ گیا کہ جس کو میں آج اپنی کھیتی کہہ رہا ہوں، کل میرا باپ بھی اس کو اپنی جائیداد سمجھتا تھا. ایک وقت آئے گا کل میرے بچے بھی اس کو اپنی جائیداد سمجھیں گے. لیکن اصل بات یہ کھیتی اللہ کی ہے، ملک مال اللہ کا، اللہ وقتی طور پر دیا ہوا ہے. لہذا آپ یہ میرا مال حلال ہے، جتنا چاہے اس میں استعمال کر سکتے ہو. ایک لمحے میں دنیا کی حقیقت کو سمجھا دیا. تو اللہ نے ایسے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے کہ مردوں کو اشارہ کرتے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. کئی واقعات آپ کو ملیں گے. ایک بستی سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے دیکھا ساری کی ساری بستی مری پڑی ہوئی ہے. کل جب گزرے تھے ساری بستی آباد تھی، اس کے بعد چند دنوں کے بعد گزرے گئے ساری بستی کھنڈر بنی ہوئی ہے، سارا جہاں اجڑ چکا ہے، بستی نیست و نابود اور زیر زبر ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے. اللہ نے بستی والوں میں سے ایک کو بولنے کی اجازت دی. اللہ نے کہ نبی نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی نے پوچھا وما سبب ہلاککم، تمہارے مرنے کی ہلاکت کی وجہ کیا بنی؟ اس نے بولنے والے نے کہا بتنا بالعافیہ واصبحنا الحاویہ، ہم بڑے مزے کی زندگی گزارا کرتے تھے، رات میں ہم سوئے مزے کے ساتھ، لیکن ہماری نافرمانی کی وجہ سے جب ہم اٹھے گے صبح میں تو ہم نے دیکھا کہ ہم سب کے سب پوری بستی حاویہ جہنم میں پڑی ہوئی ہے. وما سبب ہلاککم، ارے ہلاکت کی وجہ کیا بنی؟ کہا کہ صحبت الطواغیت وحب الدنیا، کہ دنیا کی محبت اور برے دوستوں کی صحبت نے ہم کو حاویہ میں لا کے پھینک دیا ہے. اور حاویہ کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے. اوپر کے حصے کو جہنم کہتے ہیں، اس کے نیچے حطمہ، اس کے نیچے لظا، اس کے نیچے سعیر، اس کے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نچلا حصہ جو ہے اس کو حاویہ کہتے ہیں. 7 حصے جہنم کے ہیں. سب سے نچلا حصہ جو ہوگا، اللہ کے نبی فرماتا کل جمرۃ من اطباق الدنیا، اس کا ایک انگارہ 7 زمین 7 آسمان کے برابر ہوگا. اس جہنم کا ایک انگارہ، اس میں 3 درجے کے لوگ جائیں گے. یاد رکھنا
نیچے کوئی اور امت محمدیہ کے گنہگار سب سے اوپر کی جہنم میں ہوگے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے اور جہنم کے حالات سنا رہے تھے کہ نیچے یہ صابی جائیں گے، آگ کو پوجنے والے جائیں گے، ستاروں کو پوجنے والے جائیں گے، مشرکین جائیں گے، یہود جائیں گے، نصارہ جائیں گے، وہ سارے حالات بتا رہے تھے۔ جب اوپر کی جہنم کا تذکرہ آ گیا تو جبرائیل خاموش۔ نبی نے فرمایا اوپر کون جائے گا؟ پھر جبرائیل خاموش، کہا کہ اوپر کون جائے گا؟ اوپر کی جہنم میں کون ہوگے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا دبی آواز سے کہا کہ نہیں، اوپر کی جہنم میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جو رونا شروع کیا کہ میری امت بھی جہنم کی آگ میں جلے گی۔ ایسے وہ حدیث میں آتا ہے جو سب سے نچلا حصہ ہے کل جمرت، میں اس کا تذکرہ مختصر کر کے بات کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک اللہ فرما رہے گے، اللہ نے ایسی جہنم اس کو بنائی ہے کہ ایک انگارہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے برابر ہے، جس میں 3 طبقے کے لوگ اس امت کے داخل کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا وہ آدمی جو منافق ہو، جو زبان سے کچھ کہتا ہو، دل میں کچھ رکھتا ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور صرف کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، اذا وعد اخلف واذا حدث کذب واذا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اور ایسے ہی وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، دل میں کچھ زبان کا کچھ رکھنے والا، سب سے پہلا منافق اس میں داخل ہوگا۔ دوسرے درجے کا جو آدمی داخل ہوگا، دنیا میں کسی کے ایک بالشت زمین کسی نے ہڑپ کی ہوگی، اللہ 7 زمین کے برابر اس کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے، اس کو سب سے نچلے حصے حاویہ میں پھینکیں گے۔ وہ اوپر چلے گا کئی سالوں کے بعد پوری کائنات کے برابر زمین کو اٹھا کے چلے گا۔ جب اوپر کے حصے میں پہنچے گا جہنم میں، اللہ پھر اس کو نیچے دھکیل دیں گے، اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہو، یعنی جھوٹ بول کر باتیں کرتا ہو تاکہ لوگ ہنسے۔ دوستوں کی محفلیں ایسی ہی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اڑاتے ہیں اور بس ہنسنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ یہ 3 طبقے کے لوگ نیچے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میرے کیف اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم اکیلے کیوں بات کرتے ہو؟ یہ ساری بستی کیوں بات نہیں کرتی؟ کہا کہ بستی ساری کے ساری گناہ میں ملوث تھی، دنیا کی محبتیں ان میں بھری ہوئی تھی، اور ایسے ہی برے دوستوں کی صحبت میں جی رہے تھے۔ میں تو ایسا نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بھی ان کے ساتھ اس لیے داخل کر دیا کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن برائی سے ان کو خود نہیں روکا کرتا تھا۔ اور میرا عالم یہ ہے کہ مجھے جہنم کے جو انگارہ ہے اس کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے۔ ساری کی ساری قوم جہنم کے حاویہ میں نچلے حصے میں ہے، لیکن مجھے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا سر بھی دماغ ہے وہ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے، جو آگ مجھے لگ رہی ہے۔ چونکہ میں تو تھا نہیں، لیکن ان کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے ساتھ میں شامل کیا گیا، ان کے ساتھ مجھے ملا دیا گیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے، اللہ کے ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے، تب بھی یہ ظالم قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی، بلکہ ان حواریوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا، اذ قال الحواری یا عیسی ابن مریم، حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے؟ اور کب ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہا کہ روزے رکھو، سب نے 30 دن کے روزے رکھے۔ اب جس دن عید کا دن تھا، تفسیر ابن کثیر میں گئے، انہوں نے فرمائش کر دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افطار آج آسمان کے دسترخوان سے کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے زوجہ اللہ تعالی کل لیلۃ نیۃ حورا، جب ایک افطار کرنے والا، بیوی کو مت بولنا، افطار کرنے والا جب افطار کرتا ہے، ہر افطار کے وقت اللہ جنت کی حسین لڑکی سے نکاح کراتا ہے۔ تھوڑا مسکرا لینا دل میں، ٹھیک ہے چند دن ہے، اس کے بعد تو پھر ہوگی ملاقات، بتانا نہیں اس کو۔ میرے کیف اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت جنت کی حسین لڑکی سے نکاح کرا رہے ہوتے ہیں، حدیث میں ہے باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنت کا دسترخوان کھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اور کیوں؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں اطمینان ہو کہ تو جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے وہ سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے،
ہم صحیح پرکھنے کے لیے تاکہ اطمینان بھی ہو تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے جاننے کے لیے ہم آسمان دسترخوان اتارنے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں کرنا۔ اور یاد رکھنا کوئی نیک آدمی ہو تو بڑی فرمائش اللہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو کہوں، آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی، آج شاید وہ صاف ہو جائے گی کہ بہت عبادت گزار ہے، بہت اللہ والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، حالات اس پر کیوں آتے ہیں؟ وہ اللہ سے دعا کرتا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، تو ایسے تھوڑی ملے گی۔ اللہ تیرے حبیب کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما، ایسے تھوڑی ملے گی۔ حوض کوثر جام کوثر پینا نصیب فرما اپنے نبی کے ہاتھوں، ایسے تھوڑی ملے گی۔ اپنے نبی کو خواب میں دیکھنے کی دعائیں کرتا ہے، جب اتنی بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے وہاں تک پہنچنے کے عمل نہیں کرتا، اللہ دنیا میں حالات ڈالتے اور وہاں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ جو مصیبتیں آتی ہے وہ اسی لیے آتی۔ لوگ بات سوچتے اتنا عبادت گزار نماز پڑھنے والا، میرے گھر کے حالات ختم کیوں نہیں ہوتے، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا اگر تو سچا ہے تو حالات آئیں گے، اگر تو ابو جہل ہے منافق کبھی ہے تو حالات نہیں آئیں گے۔ تو دنیا میں فرعون بن کے دندان آئے گا، اللہ حالات ڈالتے۔ کئی لوگ ہیں ہر 2 دن 3 دن میں کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، ایسے ان کے اعمال ہے، ایسے صفات ہے حقیقت میں، لیکن گھروں کے حالات سنتے ہیں تو عمل کیا دینا سمجھ میں نہیں آتا، یہی حدیث بتا کے خاموش کر دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنا مقرب بندہ بناتے ہیں تو اس میں حالات ڈالتے ہیں۔ بلکہ چلو ایک حدیث بھی سن لو، موسیٰ علیہ السلام سے خاتون نے کہا تھا کہ میرے بچے، ایک بچہ پیدا ہو مر جائے، آدمی عورت غم کو دور نہیں کرتا، یا غالباً الیاس علیہ السلام کا واقعہ ہے، میرے کیف جو بھی ہو، لیکن مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرا بچہ مر جاتا ہے، ایک نہیں 20 بچے میرے مر گئے۔ اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھی، ایک بچہ مرے برسوں ماں غم نہیں بھولتی، میرے 20 بچے مر گئے۔ اپنے رب سے جا کے پوچھو جب مارنا ہے تو دیتا کیوں، جب دیتا ہے تو پھر مارتا کیوں ہے؟ ایک بچے کا دم نہیں بھول سکتی ماں، میرے 20 بچے مر گئے، میرا تو کوئی بھی نہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا اس بڑھیا سے کہنا جب ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تو جنت میں ہم نے تمہارا ایک درجہ پہلے بھی طے کر دیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ تم وہاں تک پہنچنے والے عمل نہیں کر رہی تھی، دنیا کی یہ غم دے کر ہم نے اس مصیبت کو تم کو وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بندے کے ساتھ، ہم خوش رہے اس پر جو اللہ حالات دے رہے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو کہیں گے یہ حالات تم پر، آپ کو شک میں ڈالیں گے، نہیں، شک میں نہیں پڑنا۔ اور بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور یار اللہ کی مدد آ گئی، کیسے مدد آ گئی؟ میں رو رہا تھا، ایک سیٹھ صاحب آئے، یہ میرا کارڈ لو، میں تمہیں نہ، یہ مدد سمجھتے تم اللہ کی؟ خدا کی قسم شیطان کا دھوکہ ہے بہت بڑا یہ۔ اب تم اتنے قریب اللہ کے ہو گئے تھے کہ براہ راست اللہ سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے تھے، وہاں تک تم پہنچ گئے تھے۔ یہ ظالم شیطان سیٹ کی شکل میں آ جاتا ہے، یہ ظالم شیطان دوست کی شکل میں آ جاتا ہے، یہ تمہیں دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے کہ میری مدد ہو گئی، وہ عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو اللہ تم کو اتنا قریب کر چکے ہوتے ہیں، میں آپ روتے روتے ایسے حال بن جاتا کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے، غیبی انتظام کر دے، اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ لیکن شیطان نورانی شکل میں داؤ کرتا ہے، حاجی صاحب آ جائیں گے، سیٹھ صاحب آ جائیں گے، کوئی دوست آ جائے گا، کہیں سے مدد آ جائے گی، سمجھتا نہیں اللہ نے میری مدد کی، ارے بیوقوف مدد نہیں کی ہے، شیطان نے تجھے دور کر دیا۔ حالانکہ ہم اس کو مدد سے انکار نہیں کر رہے، لیکن اگر تو یہی بھی انکار کر دیتا تو جو جبرائیل کہہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم میری کوئی ضرورت ہے، کہا کہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اما الیک فلا حاجہ، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ دیکھ رہے کہ میرے جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگ رہا ہے، جس آگ میں گر رہے اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا کے دکھایا گا، نہیں دکھایا؟ تو دنیا کے حالات کیا ہے، وہ اس یقین پر پہنچنا وہ تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمیں دسترخوان اتارو، ہم آپ کو قالوا نريد ان ناكل منها، ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں، اور ہم تمہاری نبوت کی گواہی دیں گے، ہم سچا تجھے سمجھیں گے، ونكون عليك من الشاهدين، ہم اس کے گواہ بھی بنیں گے۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدۃ من السماء۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نیا لباس پہنا، کپڑے بدلے ہیں غسل کر کے، اور دعا کر رہے ہیں۔ ساری قوم انتظار میں بیٹھی ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ فرما رہے قال اللہ انی منزلہ علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اے عیسیٰ پہلے اپنی قوم سے کہنا
جو تم چاہت کر رہے ہو اتار تو دیں گے ہم، لیکن اگر تم نے کوئی ایسا کام اور تم کفر بن گئے، کافر بن گئے، تو پھر ایسی سزا دوں گا دنیا میں کسی کو سزا ایسی نہ ملی ہوگی۔ لہذا اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، آسمان سے دسترخوان اتر رہا ہے، اس میں روٹیاں بھی ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں مچھلیاں بھی ہے، انگور بھی ہے، اس میں سرکہ بھی ہے، بہت سارے میوہ جات بھی ہے۔ اب یہ لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ جب واپس پہلے مرتبہ دسترخوان اترا گئے، اترنے کے بعد یہ ظالموں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کھائیں گے، پہلے تو کھا کے دکھا۔ ارے بات سمجھ میں، پہلے تو کھا کے دکھا، ہم سے نہیں کھاتے ہم۔ اللہ کے نبی حیرت میں پڑ گیا کہ اللہ نے اتنا بڑا دسترخوان اتارا اور پھر یہ انکار کرتے ہیں۔ جو غریب مسکین لوگ تھے، روایت میں آتا 1300 لوگوں کو بلایا گیا، تفسیر ابن کثیر میں ہے، ان کو کھلایا گیا۔ ایک روایت میں ہے 7000 لوگوں نے کھانا کھایا، انہوں نے نہیں کھایا۔ پھر دعا کی ہے، پھر اترا ہے۔ بعض روایت میں روزانہ اتر رہا ہے، اور بعض روایات میں ہے ایک دن چھوڑ کے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن چھوڑ کر پانی پیتی تھی، یہ دسترخوان بھی ایک دن چھوڑ کر اترتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کھایا تو ہے لیکن اس کو بچا بچا کے رکھا۔ اللہ نے کہا تھا بچانا نہیں ہے، جو آج اتار رہا ہے وہ کل اتارے گا کہ نہیں اتارے گا؟ ضرور اتارے گا۔ اسی لیے سب سے بڑا مذہب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کہ آج کی روٹی تمہارے پاس اور کل کی روٹی رکھنے کی ان کی شریعت میں اجازت نہیں تھی، اس لیے عثمان غنی نے ان کو اٹھا کر مقام ربضہ بھیج دیا تھا کہ اتنا تقویٰ ہم میں نہیں ہے کہ ایک دن کا کھانا ہو، کل کا کھانا رکھنے والے کو کافر کہتے تھے کہ تم کافر ہو، اللہ پہ یقین نہیں ہے تمہارا۔ جس نے آج کھلایا وہ کل تم کو کھلائے گا، جس پرندوں کے پاس آج نہیں ہوتا وہ کل بھی کھلاتا ہے تو تم کو کل بھی کھلائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے ملتا ہے۔ تو بہرکہ جب انہوں نے اس طرح کی حرکت کرنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے گئے، ان میں سے اللہ نے اکثر کو بندر بنایا تو اکثر کو خنزیر اللہ نے بنا کے رکھ دیا۔ ایک روایت میں کہ ان کی تعداد 12000 تھی جن کو بندر بنایا گیا ہے۔ اللہ کے ایسے عذاب دوں گا، اور پھر یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا تو ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ ہو گئے بندر، پھر اور وہی ہو گئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ بندر تھے نا، ہم تو آدم کی اولاد سے ہے، تم بندر تھے، تھوڑے تھوڑے بندر پھر انسان بنا ہے، کر کے بندر کی طرح حرکت کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سارے انسان کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور یاد رکھنا جب اللہ نے ان بندروں کو بنایا ہے تو 3 دن کے اندر سارے مر گئے، ان کی وہ بات بھی جھوٹی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو عذاب دیتے ہیں تو 3 دن تک عبرت بناتے، اس کے بعد اس کو موت دے دیتے ہیں۔ تو 3 دن ان پر عبرت، حتیٰ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، بھوکتے تھے، قریب جا جا کر پہچانتے تھے، اور 3 دن بھوکے پیاسے مر گئے۔ اللہ نے ایسے عذاب نازل کیا۔ تو بہرکیف میں اپنا ختم کر رہا ہوں، لہذا عرض کرنا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے آخرت میں، میدان محشر میں سوال ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلِيمًا شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ توفني۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے، عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں بھی خدا ہے اور میں بھی خدا ہوں، کہ لوگ تمہیں خدا مانتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن سے خون تک نکلنا شروع ہوگا، ایسے کانپ جائیں گے اللہ سے کہ میری کیا وجہ، سبحانک اللہ تیری ذات تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے حق ہی نہیں کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ ان قلت فقد علمت، اگر میں نے کہا تو آپ جانتے، آپ نے سنا ہوگا۔ ما قلت لكم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، ہاں میں نے یہ تو کہا ہے کہ میرا بھی خدا اللہ ہے، تمہارا خدا بھی اللہ ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ میرے، ہاں جب تک میں تھا تو جب تک میں نے سمجھایا، میرے بعد وہ جو کیے اس کا مجرم تو میں نہیں ہوں نا، اللہ مجھے آپ معاف فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرما رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اللہ اگر آپ چاہے تو معاف کرے، آپ چاہے تو عذاب دے، آپ اس پر قادر ہے۔
لیکن دیکھو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رب انہن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ وہاں کہہ رہے تو غفور الرحیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے آپ عزیز الحکیم ہے، وہاں آپ اللہ خلیل کہہ رہے ہیں۔ یہ جو جنہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اگر یہ میری مانے تو یہ میرے ہوئے، اگر یہ نہ مانے اللہ تو ان کو اگر عذاب دینا چاہے تو آپ معاف کرنے والے بھی ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن ایک رات ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات اللہ کے نبی اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، پڑھ رہے ہیں زار و قطع رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں زار و قطع رو رہے ہیں۔ معاف کرنا، ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے صبح پوچھا یا نبی اللہ، آپ ایک ہی آیت کو ساتھ میں پڑھتے رہے اور روتے رہے، کہا کہ میں کیسے نہ روؤں کہ میرے ابا ابراہیم نے کہا تھا ان تغفر لہم، اگر آپ انہیں معاف کرے تو آپ کے بندے، آپ عذاب دے تو آپ کے بندے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ معاف کرے تو آپ کے بندے، اگر چاہے تو عذاب دے، چاہے تو آپ بخشش کر دے۔ لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت کو تو ایسا نہ کرنا کہ تو چاہے تو معاف کرے، چاہے تو ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھیجا اپنے حضرت امین، روح الامین کو بھیجا، جبریل امین کو، اور کہا کہ میرے نبی سے فرما روتے کیوں؟ اللہ سب جانتے ہیں، تسلی کے لیے ما یبکی کہ یا رسول کیوں روتے ہو؟ اللہم امتی، میری امت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ روئے نہیں، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پھر تم بھی سن لو، جب تک میں اپنی ساری امت کو جنت میں داخل نہ کر دوں میں تب تک تجھ سے راضی نہیں ہونے والا۔ یہ ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہر کیف اب ایک سازش رچی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ کس طرح سے انہیں قتل کیا جائے۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ ان کے فالوور بڑھ رہے ہیں، ان کو ماننے والے، ان کے ساتھ دینے والے حواری بڑھ رہے ہیں، تو وقت کے بادشاہ جس کا نام داؤد ملتا ہے، داؤد علیہ السلام نہیں، ان کا نام داؤد ملتا ہے، اس وقت کے بادشاہ کے پاس لوگ گئے ہیں اور کہا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ سازش ایک گھر میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری کے ساتھ، ایک روایت یہ ملتی ہے انہوں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حواریوں میں بند کمرے کے اندر، ادھر سے بادشاہ کے کارندے آ گئے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ جب خبر ہوئی کہ باہر قتل کیا جانا ہے تو اللہ کے مسیح نے دعا کی ہے اللہ سے بھی، اور اپنے دوستوں سے کہا بعد میں جو میری طرح بن جائے، جس کو اللہ میری جیسی شکل دے دے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کیا اس میں سے کوئی تیار ہے؟ ایک بادشاہ سے کہا تھا، ایک بادشاہ نے ولی سے کہا دیکھو یہ تمہاری خانقاہ چھوڑ دو، یہ تمہاری خانقاہ میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، 2.5 لاکھ لوگ آتے تھے، یہ اتنے لوگ آتے ہیں اور 3-4 میرے دربار میں ہوتے ہیں، اصل بادشاہ تو تم ہو، لیکن یہ چھوڑ دو، جب تم چھوڑو گے تو یہ سارے لوگ تمہارا دربار چھوڑ کے میرے دربار میں آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہ مانے نا تو پھر میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس آتے ہیں میرے نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں تمہاری مجلس میں 2.5 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ کہا کہ نہیں میری مجلس میں اس اللہ والوں نے کہا صرف 1.5 لوگ آتے ہیں بس۔ کتنے؟ 1.5 لوگ، یعنی ایک مرد ایک عورت، عورت کا حصہ آدھا ہوتا ہے، مرد ایک ہوتا ہے، تو 1.5 حصہ میرے پاس آتے ہیں، یہ 2.5 لاکھ میرے نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں آتے ہیں تمہارے پاس 2.5 لاکھ لوگ۔ کہا کہ دیکھنا ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ سے ان اللہ والوں نے کہا کہ سارے قوم کے لوگوں کو جمع کرو، بند کمرے کے اندر سے باہر نکلو، مجھے بھی بند کمرے میں رکھ دینا، اور باہر نکل کے اعلان کرنا ان اللہ والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس میں سے کون ان کی جگہ پہ قتل ہونے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے، جو تیار ہوگا اندر لے جانا، اس کو ذبح کرنے کے بہانے بکری کو ذبح کر کے اس کا خون مجمع پہ پھینک دینا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ ذبح ہو گیا۔ جب بادشاہ نے اعلان کیا تم اتنے دیوانے ہو تو بتاؤ کون ان کی جگہ قتل ہونا چاہتا ہے، میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ 1 لاکھ اسی وقت بھاگ گئے اس میں مجمع میں سے۔ پھر اعلان کیا تو 1 لاکھ بھاگنے لگے، اس میں سے ایک آگے بڑھا کہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔
وہ آگے گیا، اوپر چلا گیا، اندر گئے، چونکہ بکری کا خون باہر پھینکنا تھا، ان کو اندر رکھنا تھا، وہ تو آزمانا چاہتے تھے، ان کو اندر روک لیا گیا، بکری ذبح کر کے خون مجھ میں پھینکا، جو 1 لاکھ بچے تھے نا، کہا کہ صحیح مر گیا تو وہ بھی بھاگ گئے سارے، ایک عورت بچی بس، کہا کہ میں مرنے کو تیار ہوں، میں جھوٹی نہیں ہوں، میں حقیقت میں صلی اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر اللہ کو میں نے پا لیا ہے، لہذا میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ وہ آئی ہے، اس کا آدھا حصہ، مرد کا 1 حصہ، 1.5 لوگ ہو گئے، ان سب کو بولا آ جاؤ بدبختوں سب واپس، اور سب کو واپس بلا گیا، کہا کہ سب ڈھونگی ہے جو آتے ہیں نا میرے پاس، سب ڈھونگی ہے، ان کو اللہ نصیب نہیں ہوا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی ہے تیار؟ کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں، کہ میری طرف سے کوئی سوری پر لٹک جائے، کوئی تیار ہے؟ ایک سب سے چھوٹا بچہ کا ہو یا آدمی کا، وہ کھڑا ہوا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا تو اس میں سے سب سے چھوٹا وہی کھڑا ہوا، کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا، پھر وہی کھڑا ہوا۔ اب روایت مختلف ہے، ایک باہر کے آدمی کو یا تو ان کے حواری کو، جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب اس بات کو یاد رکھنا جو سارے واقعے کا خلاصہ ہے، اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو میں آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، پھر صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اب قرآن آیات سنو، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، ٹھیک ہے؟ اے عیسیٰ، اللہ فرما رہے موت سے پہلے، اٹھانے سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں اے عیسیٰ میں تجھے اٹھا لوں گا آسمانوں کی طرف، لوگ تجھے تبھی موت سمجھیں گے، اور کسی ایک کو تیری شکل دے دوں گا، یہ اس کو قتل کریں گے، وہاں لٹکائیں گے سولی پر، لیکن تجھے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَقَوْلِهِمْ چھٹے پارے میں ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہود اور یہودیوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، اور نصارہ کا آج بھی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے، ان کا عقیدہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ قرآن صاف کرتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، وَقَوْلِهِمْ قرآن جھوٹا ہو سکتا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ دونوں جملے اللہ لا رہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی پر لٹکایا ہے، بلکہ وہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں شک میں پڑے گئے؟ اب یہاں پر آؤ کہ ان کی شکل، ایک جو حواری تھا حضرت عیسیٰ کی شکل اس کی بنا دی گئی، جب وہ باہر نکلا ہے تو باہر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو جا کے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ بھی سچے ہیں، کیوں؟ وہ بدبخت نے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا انہوں نے، ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اللہ فرما رہے جھوٹے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو آسمان پہ، اچھا اللہ آگے فرما رہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتے بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم ولکن اختلفوا فیہ، اللہ فرما رہے ما لہم بہ من علم، اللہ فرما ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، جو انہوں نے قتل بھی کیا اس کو سولی پر جو لٹکایا ہے وہ شک کے طور پر، کیونکہ وہ سوچتے تھے ہم تو آئے تھے 10 لوگ مثال کے طور پر، تو 11 کیوں دکھ رہے؟ قتل ہونے کے بعد دیکھا کہ 11 کیوں دکھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہیں، ہمارے 12 میں کا ایک بھی نہیں ہے، ایک مثال بتا رہا، 100 آئے تھے 99 کیوں دکھ رہے؟ 200 بعد 199 کیوں دکھ رہے ہیں؟ تو ایک جو کم ہے تو اللہ فرما وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، وہ خود شک میں ہے کہ ہمارا ایک بندہ نہیں ہے، اللہ نے ایک بندے کو شکل دے دی تھی، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ شکل دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اب اس کو لٹکا دیا گیا، اور مرنے سے پہلے وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لوگ بولتے اچھا مرنے کے وقت ہر چور بولتا میں چور نہیں ہوں، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اللہ ایسی داستان رکھتے ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه ولكن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، اللہ فرماتے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت کتاب الفتن، بخاری کتاب الفتن، آپ اس کو اٹھائے، لمبے چوڑے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اصح التواتر، کتاب الاصح فی التواتر،
मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने 100 अहादीस ऐसी जमा की है जो आसमान पर उठाने पर जाके बयान करती है। अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक के ऊपर। मौलाना खैर मोहम्मद साहब है और बद्र आलम साहब है। मौलाना बद्र आलम साहब ने भी किताब लिखी है जो मसीह अलैहिस्सलाम हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर लिखी है। ऐसे ही मौलाना इदरीस कांदड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, हयात मसीह के ऊपर है, हयात ईसा के ऊपर है, नुज़ुल ईसा के ऊपर है। ये तमाम किताबें रिसाले बयान करते हैं कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। अब मुसलमानों का अकीदा सुनो क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए हैं, कुर्ब क़यामत से पहले अल्लाह उनको दोबारा ज़मीन पर उतारेगा। वो आएंगे तो दमिश्क के शर्की मीनारे के ऊपर उतरेंगे। फजर का वक्त होगा, इमाम वक्त का नमाज पढ़ा रहा होगा। एक हदीस में है कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो गए। मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज तकबीर हो चुकी होगी। तकबीर होने के करीब करीब जब दाखिल हो गए तो जो तकबीर देने वाला वो हटेगा कि आप वक्त के नबी हैं। और ऐसे नहीं आएंगे कि जिस हालत में गुस्ल किया था पानी टपक रहा था, लिहाजा जब उतरेंगे तो 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ होगा, पूरी कायनात के इंसान उतरते हुए देखेंगे उनको। ऐसा नहीं कि आंखों से उतरते हुए देखेंगे। दमिश्क के मीनार के ऊपर आएंगे और बालों से पानी बाकायदा रिस रहा होगा, टपक रहा हो। क्यों? अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। जो नबी मेराज की रात गए हैं, वापस आए हैं तो घर की कड़ी अब हिल रही थी और पानी अब बह रहा था। जिस हालत में अल्लाह ने उठाया है, इतना लंबा ज़माना गुजरने के बाद अल्लाह ज़िंदगी को वही से शुरू करेंगे। अल्लाह की कुदरत को कौन समझे। अच्छा, एक अजीब बात, जब दमिश्क के मीनारे पर उतरेंगे ना, शर्की मीनारे पर, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी। लोग कहेंगे इतना लंबा सफ़र तय करके आ गए आप, यहाँ से सीढ़ी, ताकि वो बग़ैर असबाब का जहान है तो वहाँ बग़ैर असबाब के आ गया हूँ। ये असबाब का जहान है, जब तक सीढ़ी नहीं लगेगी नीचे नहीं उतर सकता। असबाब है ना यहाँ पर, असबाब का जहान। अल्लाह की कुदरत भी तो अजीब है। जब आएंगे तो मुक्तदी पास में हटेंगे, मुअज्जिन हटेगा, तकबीर आप कहो तो वो रो पड़ेंगे। एक रिवायत में क्यों रो पड़ेंगे कि मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे अपने हबीब की उम्मत में काश तू पैदा कर देता, और आज वो अल्लाह ने पूरा कर दिया कि मुक्तदी और मुअज्जिन कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा भी कहेंगे मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने दुआ मेरी पूरी कर दी। लिहाजा इससे कहेंगे कि नहीं, तकबीर आपके लिए बोली गई है, आप तकबीर, आप नमाज पढ़ाए। लिहाजा इमाम नमाज मुकम्मल करेगा। खुदा की कसम हदीस में आता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, कान्नहु उर्वत इब्न मसऊद, उनकी शक्ल उर्वा इब्न मसऊद से मेल खाती होगी। उर्वा इब्न मसऊद एक सहाबी नबी के ऐसे है जिनकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती थी। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि तेरी शक्ल ईसा से मेल खाती। जब मेराज की रात में गया, मैंने ईसा को देखा, कान्नहु उर्वत इब्न मसऊद। जब भी उमर को देखते, उमर मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे मूसा याद आते हैं। अबू बकर को देखे तो अबू बकर जब देखता हूँ तो मुझे इसहाक याद आते हैं। क्या कह रहे नबी के सहाबा के, अल्लाह ने ऐसी सिफात से नवाजा था इन सहाबा को। मेरे कैब ज़िंदगी बाकी रहे, इंशाअल्लाह आपके सामने आइंदा साल पूरे 30 साल खिलाफत आपके सामने लेंगे कि पहले अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनकी 30 साल मुसलमानों की हुकूमत कैसी रही, जिसको खिलाफत राशिदा कहते हैं, जो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रहे आइंदा साल ज़रूर लेंगे। लेकिन अर्ज़ करना, ऐसी सिफ़ात अल्लाह ने इन सहाबा को अता फरमाई थी। तो जब आएंगे, आसमान से उतरेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सबसे पहले सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया को माफ़ करेंगे, जो टैक्स वसूल करते हैं इसको माफ़ करेंगे, और दुनिया के तमाम यहूदियों को कत्ल करेंगे। क्यों कत्ल करेंगे, मैंने सब कदर में आपको कह दिया था, मैं फिर से याद दहानी करता हूँ। क्यों कत्ल करेंगे? हर नबी की उम्मत जो गुनहगार थी, उस नबी के सामने उसको अज़ाब के तौर पे मारा गया है। नूह की कौम ने नहीं माना है तो नूह के सामने अज़ाब आया, सारी कौम हलाक हुई। हूद की कौम ने नहीं माना है, कौम आद को उनके सामने हलाक किया गया। साले की कौम ने नहीं माना है तो कौम समुद को उनके सामने हलाक किया गया। कौम लूत ने नहीं माना है, लूत की कौम को उनके सामने हलाक किया गया। हर नबी की कौम को, फिरौन की कौम, जो फिरौन है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन नहीं मान लगी है, उस फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हलाक किया गया। एक कौम बची है, यहूद बस।
इतनी बड़ी गुनहगार है, ये कहते नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। ये कहते हैं वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। वक़ालतुन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कि नसारा कहते हैं कि ये ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। कभी अल्लाह की बीवी मानते हैं मरियम अलैहिस्सलाम को, कभी सालिसुस सलासा मानते हैं। इसलिए उनके 3 तबके बन गए हैं। एक तबका है जिसको याकूबिया कहता है, वो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह थे, नऊज़ बिल्लाह। ये दुनिया में आए वक्त रहे, फिर वापस चले गए आसमानों पर, ऐसा बुरा अकीदा रखते हैं। दूसरा नस्तूरिया जिनका कौम है, वो कहती है कि ईसा अल्लाह के बेटे थे, जब काम पूरा हो गया तो वापस अल्लाह ने बुला लिया, नऊज़ बिल्लाह। तीसरे वहदानिया जो कहते नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, एक नबी थे, अब आसमान पर उठाए गए हैं, उसको वापस अल्लाह उतारेंगे, ये सही है। मैं कैफ अर्ज करना चाह रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम सारे यहूदियों को क्यों कत्ल करेंगे? हर नबी की कौम उनके गुनाहों की नहुसत की वजह से अदाब की शक्ल में मारी गई थी। ये अकेली यहूद कौम बची हुई है जो दंडना रही है। अल्लाह ताला ने इनको मारना था, इनका नबी खुद अल्लाह आसमान से दोबारा उतारेंगे, ईसा ही उतरेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम ही इन यहूदियों को कत्ल करेंगे। जो ईमान लाएगा बचेगा। हत्ता कि किसी पत्थर के पीछे छुपे हो, वो पत्थर भी गवाही देगा मेरे पीछे यहूद छुपा है, मुसलमान आके उसको कत्ल करेगा। अल्लाह ताला इनको नेस्त नाबूद करेंगे। खुदा की कसम क़यामत नहीं आ सकती जब तक ईसा ज़मीन पर ना उतरे और इन यहूदियों को खात्मा ना करे, क़यामत नहीं आ सकती। दज्जाल को फिर कत्ल करेंगे बाब लुद्द के ऊपर, याजूज माजूज को दुआ कर कर याजूज माजूज को भी हलाक करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ के ज़रिए से अल्लाह का अज़ाब आएगा, वो लंबी तफसीर है, मैं इशारे कर रहा हूँ। फिर परिंदे उनको उठा के लेके चले जाएंगे, फिर क़यामत बर्पा होने का वक्त करीब होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम बड़े अल्लाह के पैगम्बर, लेकिन अल्लाह की शान भी तो देखो। दुनिया बनती है तो गोल दायरा अल्लाह ने बनाया है। दुनिया को शुरू किया एक बीवी एक मर्द एक औरत से शुरू किया है, लेकिन इस नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। बनी इसराइल पे जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर छोड़ दिया जाए तो एक मर्द एक औरत के ऊपर, वहाँ एक मर्द एक औरत आदम और हव्वा थे, यहाँ पर एक मर्द ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरी औरत उनकी माँ मरियम थी। जैसे दायरा बनाते हैं तो दोनों दायरों को दोनों जाविये से जोड़ दिया जाता है। ये दुनिया का दायरा है। अल्लाह के नबी फरमाते बीच का नुक्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जब तक बीच के नुक्ते से ना खींचा जाए दायरा गोल बन ही नहीं सकता। पूरी कायनात जो बनी है आदम हव्वा से कहानी शुरू हुई और नबूवत का सिलसिला जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ख़त्म हुआ है, लेकिन दायरा ख़त्म हो रहा है ईसा और मरियम पर। यह दायरा बन गया है, बीच का नुक्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गौर करना, सबके बाप तो एक है लेकिन माए सिर्फ अलग अलग है। सबका बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। माए भले नबियों की अलग अलग हो। इसलिए उलमा प्यारा जवाब लिखते हैं कि सारे अंबिया की दावत एक थी, भले शरीयत अलग अलग क्यों ना हो। दावत एक अल्लाह की थी, शरीयत अपनी अपनी लेकर चलते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग, दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग, ठीक है नहीं थी, लेकिन दावत एक अल्लाह की। जैसे बाप एक, माए भले मुख्तलिफ हो, लेकिन याद रखना जब सारी कौमें एक हो रही है, हमारा अल्लाह तो एक है, हमारा नबी तो एक है, हमारा कुरान तो एक है, हमारा किबला भी तो एक है। हम सब क्यों एक नहीं होते? आपस में अहले हदीस है, आपस में तबलीगी है, आपस में फलाह को मानने वाला है, आपस में बरेलवी है। अपने घरों के झगड़े अपने घरों पे ख़त्म करना। खुदा की कसम एक बनकर रहकर तो देखो, दुनिया की 36 कोटि खुदा को मानने वाली कौम एक हो रही है, तो हम मुसलमान जिनका किबला एक, जिनका अल्लाह एक, जिनका रसूल एक, हम एक होने को क्यों तैयार नहीं होते? लिहाजा दुआ करें। जो कुछ आपके सामने बयान किया गया, खुदा की कसम मैं दावा नहीं कर सकता कि अंबिया के हालात इस गंदी ज़बान से मैंने सही बयान किए हो, लेकिन कोशिश तो पूरी की है कि इसको सही आपके सामने रखूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कमी बेची इसमें अल्लाह इसको अपनी बारगाह में इसको माफ़ फरमाए। मुख्तसर दुआ कर लें, करीब हो जाए, थोड़ा आ जाए करीब करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वक़्क़ाब। या सामिअस सौत या नाशिरल इज़ाम बअदल मौत, या सामिअस सौत या नाशिरल इज़ाम बअदल मौत, इन्नका
إنك تعلم ولا أعلم وأنت تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب وأنت أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما. اے مولا کریم نبیوں کی صفات، نبیوں کے واقعات جو تو نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے ہیں، یا اللہ اس کو بیان کرنا ہمارے بس میں کہا. مولا کریم جو صفات جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں اپنے حبیب کو سنائے ہیں، کما حق وہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے. یا اللہ غلطی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما. اللہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں صرف تو راضی ہو. تاکہ تذکرے تیرے حبیب کے کر رہے تھے، ہمارے اپنوں کے کوئی تذکرے کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. دنیا کے سب سے حسین تیرے مقبول بندوں کا تذکرہ ہم نے اپنی زبان ناپاک زبانوں سے کیا ہے، ہم نے اپنی ناپاک کانوں سے اس کو سنا ہے. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اگر غلطی ہو اپنی بارگاہ میں اس کو معاف فرما دے. اللہ جو اس کو کیا گیا، جو بیان کیا گیا، اس کو صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم پوری کائنات کو تنہا آپ نے پیدا کیا، فرشتوں کو آپ نے پیدا کیا، جناتوں کو آپ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو آپ نے پیدا کیا. آپ ہی نے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ٹھہرایا ہے، تھوڑی سی غلطی سے جنت سے اتارا ہے. اے مولا کریم دنیا ایسی شے ہے، جنت سے آنے کے باوجود ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کرتا ہے. اللہ جس کو قابل اور حابیل کہا جاتا ہے، یہ دنیا ایسی کی چیز ہے اللہ یہ تجھ سے دور کرتی ہے. ایسی غفلت میں زندگی جی رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام تک شرک بھی کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے آنے تک سب گناہ میں ملوث ہو گئے. اللہ شیس علیہ السلام کا دور ہو، ادریس علیہ السلام کا دور ہو، تمام ادوار کے اندر یہ قوم اللہ تیری نافرمانی پر، فحاشی پر، شراب کے دور میں گزری ہوئی ہے. اللہ ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما. مولا کریم نوح علیہ السلام آ کے دعوت دے رہے کہ اللہ ایک ہے، مجھے اپنا رسول مان لو. اللہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی. اللہ عذاب کے ذریعے سے تو نے ہلاک کر دیا. اللہ ہود علیہ السلام آ کے دعوت دے رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو اللہ تو نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، ہواؤں سے ان کو نیست و نابود کر کے دکھا دیا. حضرت صالح علیہ السلام آ رہے ہیں، اپنے معجزات دکھا رہے ہیں، بلکہ اونٹنی کو ان لوگوں نے ذبح کر کے تیرا عذاب کو منوایا ہے، اور اللہ تو نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور عذاب کے ذریعے سے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا ہے. اے مولا کریم اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے بھیجا، جو آپ کی قدرت کا، آپ کی توحید کا ایسا ڈنکا بجا رہے ہیں کہ اللہ تیری دین کی دعوت اپنے باپ کو بھی دے رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی دے رہے ہیں، اپنی ماں کو بھی دے رہے ہیں، اپنے علاقے والوں کو بھی دے رہے ہیں، بلکہ وقت کے بادشاہ کو دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ آگ میں بیٹھ کر تیرے تذکرے کر رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ اتنا یقین ہمارا بھی بنا دے کہ آگ نمرود اگر ہو تو ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے، اگر حالات ہم پر ہو تو ایمان ہمارا نہ ڈگمگائے. اللہ ہم پر مصیبتیں کبھی آئے تو اللہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، در چھوڑنا پڑے ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، ماں باپ چھوڑنے پڑے ایمان ہمارا کمزور نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو ذبح کرنے کو تیار ہے، اپنی بیوی کو ویرانے میں تیرے خاطر چھوڑنے کو تیار ہے. اے اللہ کعبۃ اللہ تو نے ابراہیم کے ذریعے سے بنایا ہے. اللہ تو نے وہ مقام بھی ابراہیم کو عطا فرمایا کہ 7ویں آسمان کی بلندی پر بیت المعمور پر لا کے بٹھا دیا. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما، ہمیں بھی ایسی توحید نصیب فرما، ہمیں بھی حالات کے سامنے جمنا نصیب فرما. اے مولا کریم اسماعیل جیسی قربانی نصیب فرما، اسحاق علیہ السلام زہد نصیب فرما، یعقوب علیہ السلام جیسا اپنے بچوں کے لیے رونا کہ کیسا ان کا حال ہو. یہ دیکھ تو سگی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی دشمنی کے ساتھ اپنے لخت جگر کو اٹھا کے اللہ کنویں میں پھینک رہے ہیں، لیکن تیری خدائی کب کام دے گی؟ تو نے اپنی ذات سے، اپنی قدرت سے اللہ یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا کے دکھایا. انہی ذلیل کرنے والے بھائیوں کو قدموں میں لٹا کے سجدہ کرنے پر تو نے مجبور کر دیا ہے. اللہ تیری قدرت ہمیں سمجھا دے، تمام کائنات میں بسنے والے انسانوں کو سمجھا دے. اے اللہ اس کے بعد تو نے ایوب علیہ السلام کو بھیجا، ایسی بیماری ایسے حالات دیے حتیٰ کہ بیوی ساری فوت ہو گئی. اللہ ساری بیویاں فوت ہو گئی، اولاد ساری فوت ہو گئی، کاروبار سارا لٹ گیا، بیماری 18 سال دی ہے تب بھی تیرے تذکرے کر رہے ہیں. اللہ ایوب جیسا صبر ہمیں بھی نصیب فرما دے. اے ملائکہ
کریم یونس علیہ السلام کو آپ نے پیدا کیا، وقت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں آپ نے پال کے دکھایا ہے۔ اے مولا کریم آپ نے بہت سارے انبیاء ہے، دانیال ہے، الیاس ہے، یوشع ہے، حضرت شمویل ہے، حزقیل ہے، تمام انبیاء کو اپنے توحید سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن ہم نہ سمجھے۔ اے مولا کریم آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایسی تربیت کی جو مارنے پر تلا ہے، اسی کی گود میں تو نے اپنی قدرت دکھاتے پال کے دکھایا ہے، دریا کی موجوں کو تو نے کشتی بنا کے دکھایا ہے۔ اے مولا کریم دریا کے موجوں کو پار کرا کے موسیٰ کو بچا کے فرعون کو ڈبو کے دکھایا ہے، نافرمان قوم کو عذاب کی ضرورت کا نشان بنا کے تو نے دکھایا ہے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان، ان جیسی صفات، اللہ ان جیسے عمل ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ۔ پھر بعد میں آپ نے آگے چلتے زکریا علیہ السلام جیسا رونا ہو، حضرت مریم جیسی پاک دامنی ہو، یحییٰ علیہ السلام جیسا اللہ کے سامنے رونا ہو اور تقوی طہارت ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد ہو اور تقوی طہارت ہو، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما اللہ۔ جو ہم نے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے، جب سے تیرا نبی دنیا سے گیا ہے ساری امت یتیم بن چکی ہے، تبھی تو اللہ ہم پر حالات ہے۔ بلال جس دن نبی دنیا سے گئے تھے رو رہے تھے، ابو بکر نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ بلال کہنے لگے آج میں یتیم بن گیا۔ ابو بکر نے کہا تھا بلال نہیں، آج تو یتیم نہیں بنا، بلکہ نبی کے جانے کے بعد ساری امت یتیم بن چکی ہے کہ ہم کس کو اپنے دکھڑے سناؤ۔ اے یا نبی اللہ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، جب آپ دشمن کا ہاتھ کٹنے پر روتے تھے، آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کے دیکھو تو صحیح کیسے حالات ہے، اپنے رب سے فریاد کر کے ان مسلمانوں پر رحم فرمانے کا اللہ سے درخواست تو کیجئے۔ اللہ ہماری نہیں سننے والا، اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن حبیب آپ کی بات کو اللہ ضرور سنتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے حال پر خصوصاً رحم فرما، فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما، ان کے بچوں کے حال پر رحم فرما اللہ، ان کی بیویوں کے حال پر رحم فرما، مجاہدین کے حال پر رحم فرما اللہ۔ ہم نئے نئے کپڑے خرید رہے ہیں، کہیں یہ فلسطینی بچے میدان محشر میں کھڑے ہو کے سوال نہ کر دے کہ اللہ ہماری لاشیں ذبح ہوئی پڑی تھی، مسلمان تو نئے کپڑے خریدنے میں لگا تھا، ہمیں تو غم کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹ رہے تھے، جس کی نسلیں ساری ذبح ہو گئی، ہم عید کی خوشیاں منانے لگے ہوئے تھے۔ مولا ہم کیسے آپ سے فریاد کرے، تیرا تقدس، تیرا بیت المقدس سیارہ لٹ رہا ہے، سارا جہاں عبرت کا نشان بن کے تماشا دیکھ رہا ہے، ہم کمزور ہے، تو کمزور نہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، لیکن تو دیکھ رہا ہے اللہ۔ اتنا خون سے بیت المقدس لکھا گیا، ان معصوم بچوں کی چیخوں کو پکار اللہ، راتوں کو نیند نہیں آتی حال سن کے، ہمارے بچوں کا یہ حال ہو گیا، ہماری ماؤں کے سروں سے دوپٹے نکل گئے، ہمارے مجاہدین قتل کر دیے گئے اللہ۔ جس سرزمین پر کبھی ابراہیم کے قدم پڑے تھے، جہاں کبھی سلیمان کا تخت لگا کرتا، کبھی داؤد کا محراب وہاں تھی، کبھی زکریا کی محراب وہاں تھی، کبھی محراب میں مریم علیہ السلام کبھی رویا کرتی تھی۔ اے مولا، کتنے مقدس ہستیاں وہاں ہے جہاں امام الانبیاء نے معراج کی رات نماز پڑھی ہو، ناپاک قدم وہاں ہے اللہ۔ تو حق ہے، ہمارے گناہ کی نحوست ہے مولا، ہمیں معاف فرما دے۔ جو حالات ہمارے بھائیوں پر ہے اس کو دور فرما دے مولا کریم، ان حال کو دور فرما دے، ہمیں پھر سے نیا سویرا دکھا دے۔ عیسیٰ کے آنے کا انتظار ہے، مہدی کے آنے کا انتظار ہے اللہ۔ ان ظالموں کو لقمہ اجل بنا دے، ان کو صفِ ہستی سے اللہ اگر ہدایت نہ ہو تو مٹا دے اللہ، انہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے اللہ۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ موسیٰ کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے، تو نے ڈبو دیا، ہمارے فرعون نے 70 لاکھ بچے ذبح کر دیے ہوگے اللہ، انہیں بھی تو پکڑ لے، انہیں بھی تو عبرت کا نشان بنا دے مولا کریم۔ ہماری دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، اور خصوصاً یا اللہ جہاں تک میں پہنچا ہوں میری ماں کی دعا کی وجہ سے پہنچا ہوں، میرے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے پہنچا ہوں اللہ، میرے والد کی بخشش فرما دے اللہ۔ میری ماں حیات ہے اللہ، ان کو آنکھوں کا تارا مجھے بنا دے اور کریم، جو میں نے کیا ہے میری ماں کی دعا اللہ
اللہ میرے ماں کی دعا کی برکت سے تو نے یہاں تک پہنچایا ہے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے حالات کو دور فرما دے۔ اللہ میری والدہ کے لیے ذخیرہ آخرت اس کو بنا دے، مجھے بھی اپنی والدہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہ جو مجھے ثواب ملے میری والدہ کو اس میں حصہ نصیب فرما دے۔ میرے دعا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جزا اللہ علیہ محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله